أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا حبيبه محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم۔ آج قرآن کریم کی سورہ یاسین کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس میں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قرآن کا دل ہے سورہ یاسین، تو اس میں وہ کون سی آیات ہے جس کو قرآن کا دل کہا گیا ہے؟ تو چلیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں بإذن اللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے راز انہی پہ کھولتے ہیں جن کے روح پاک ہو، کیونکہ قرآن کا روح کے ساتھ تعلق ہے۔ جس کا دل پاک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر یہ راز کھولتے ہیں، اس کو یہ حکمتیں سکھاتے ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ جس کو حکمت اور دانائی ملی گویا اس کو بڑی نعمت ملی۔ دیکھیے پہلے ہی آیات ہے جس میں اللہ نے فرما دیا کہ یاسین والقرآن الحکیم۔ حکیم کا مطلب اگر ہم سمجھ جائے تو پورے قرآن کو ہم سمجھ جائیں گے، اور اس کو سمجھنے کے لیے پھر ہم پڑھنے کی بھی کوشش کریں گے کہ ہماری بیماریاں کس وجہ سے آتی ہے، مشکلات، پریشانیاں۔ دیکھیے ڈاکٹر پہلے حکیم ہوا کرتے تھے، اب حکیم کو بدل کے ڈاکٹر رکھ دیا۔ حکیم کا کام ہوا کرتا تھا علاج کرنا، حکمت سے نکلا ہوا ہے۔ حکمت کہتے ہیں کسی چیز کے پیچھے دیکھنا۔ اب جب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ بیمار ہو کے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کل کیا کھایا تھا یا کیا بدپریزی کی ہے، بدپریزی کی وجہ سے وہ بیماری آتی ہے۔ تو ڈاکٹر اس کے پیچھے دیکھتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ فوراً آپ کو دوائی دیتے۔ وہ تو ڈاکٹر ہی نہ ہوا جو آپ سے بیماری کے لیے پہلے دیکھے نہیں کہ بیماری کس وجہ سے آئی ہے، بدپریزی کیا کی ہے۔ پھر وہ آپ کو دوائی دیتا ہے، لیکن دوائی دے کے بھی وہ آپ سے کہتا ہے کہ اگر آپ پرہیز نہیں کرتے ہو تو آپ کے اوپر یہ بیماری آپ سے ختم نہیں ہوگی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ حکیم اصل میں جو ہوتا ہے وہ قرآن جو ہے وہ روح کا حکیم ہے۔ وہ ہمیں پرہیز کرنے کو کہتا ہے، کن چیزوں سے؟ گناہوں سے، برائیوں سے منع کرنے کو کہتا ہے، غیبت، چغل خوری، زنا، بدکاری، بدنظری، ہر گناہ سے۔ اور ہر گناہ کی ایک سزا اللہ نے مقرر کی ہے۔ جیسے دنیا میں ایک قانون ہوتا ہے، میں نے آپ سے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ اسلام اللہ کے قانون کا نام ہے، اور قانون کے لیے پھر ایک فوج ہوتی ہے، چلانے کے لیے، نظام چلانے کے لیے ایک فوج ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ کا بھی ایک فوج ہے۔ بیماریاں، پریشانیاں، مشکلات، تکلیفیں، یہ سب اللہ کی ایک فوج ہے۔ اس طرح بادشاہ کی فوج ہوا کرتی ہے، اور نیچے پھر اس کے اور سپاہی ہوتے ہیں، ادارے ہوتے ہیں۔ تو ہم جب زنا کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ وبال ہم پہ پڑتا ہے کہ ہماری جو مالی ضروریات ہے، مالی جو ہے اگر ہو بھی تو وہ اللہ چھین لیتا ہے، اور قرض اور ان مشکلات اور پریشانی میں اللہ پھنسا دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی ایک سپاہی ہے، ایک سپاہی ہے اللہ کی، ایک بیماری، ایک تکلیف، یہ ساری اللہ کی فوج ہے۔ تو دوائی ہمیں کیا دیتا ہے؟ قرآن ہمیں دوائی دیتا ہے، ذکر اللہ دیتا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج پر، اور اس کے علاوہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نام کا ذکر بڑا ہے، تو اللہ کے نام کا ذکر کرنا چاہیے۔ اس کا بھی ایک طریقہ ہے، ڈاکٹر ہی لازمی طریقہ بتاتے ہیں نا، ہمیں بھی ہمارے شیوخ نے بتایا، ان کو ان کی شیوخ نے، اس طرح یہ سلسلہ حضور علیہ السلام تک جاتا ہے۔ دوسری چیز، اگر کسی نے شیخ کے پاس جانا ہو، بیعت کرنی ہو، اور ان سے یہ سب چیزیں خود سیکھنی ہو، کوئی شیخ ہم سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتا، نہ ہم سے پیسے لیتا ہے، نہ ہم سے مال دولت کی ڈیمانڈ کرتا ہے، بس صرف آپ کو یہ چیزیں سکھاتے ہیں۔ اچھا، قرآن کریم میں ذکر اللہ اکبر کا کہا گیا، جگہ جگہ میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ کی ذکر کی کثرت کرو، اور حدیث میں ہمیں ملتا ہے
ذکر افضل ملتا ہے، افضل ذکر لا الہ الا اللہ۔ ان کے پھر طریقے ہیں اللہ کے نام کا ذکر کرنے کے لیے تنہائی میں بیٹھ کے اللہ اللہ اللہ، جتنی پیاری آواز سے آپ کر سکتے ہیں آپ کریں اور تصور اللہ کا کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت آئے گی اور خود بخود آپ گناہوں سے منع ہوتے جائیں گے۔ اور ایک پاورفل دوائی ہے، جس طرح ڈاکٹر ہمیں دیتے ہیں نا، اس کے لیے دوائی دیتے ہیں کمزوری کے لیے، تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک دوائی رکھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف بھیجو۔ درود شریف ایک ایسا طاقتور وظیفہ ہے کہ یہ آپ کو خود بخود گناہوں سے روک دیتی ہے جتنا آپ اس کی کثرت کرتے رہیں گے۔ ہمارے شیخ فرماتے ہیں کہ جو بندہ 1000 مرتبہ رات کو سونے سے پہلے قبلہ رخ ہو کے بیٹھ جائے اور توجہ کے ساتھ 1000 مرتبہ، اگر 1000 نہیں ہو سکتا 500 مرتبہ پڑھے، چھوٹا درود شریف پڑھے، اگر بڑا نہیں پڑھ سکتا وہ صلی اللہ علیہ النبی الامی پڑھے، تو دیکھیں گے کہ وہ موت سے پہلے جنت میں اپنا گھر دیکھ لے گا۔ لہٰذا گناہوں سے پرہیز کرنا چاہیے، اور ہر گناہ کے پیچھے آپ قرآن کی طرف رجوع کریں کہ یہ کس وجہ سے میرے اوپر بیماری آئی ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو وہ راز بتاؤں گا جو آصف بن برخیہ، جو سلیمان علیہ السلام کے صحابی تھے اور جن کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو کتاب کا تھوڑا سا علم دیا تھا، اور انہوں نے اس علم کے نسبت تخت بلقیس جو ہے آنکھ کے جھپکنے کے قبل جو ہے لا کر سلیمان علیہ السلام کے پاس رکھ دیا۔ وہ کیا راز تھا وہ بھی آپ کو سمجھا دیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ وہ بھی قرآن سے ہی نکلا ہوا ہے، کیونکہ اس وقت زبور تھی، زبور کا تھوڑا سا علم اللہ نے دیا تھا، تو ہمارے پاس تو قرآن کریم ہے، قرآن میں تو ساری علوم موجود ہے، لیکن ہم نے کچھ سیکھا ہی نہیں ہے۔ جزاک